پیسہ زیادہ آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ عیش کریں گے۔ تو کچھ نوجوانوں کے اندر یہ خرابی آنے لگ گئی تھی، وہ گلیل لیتے تھے، کبوتروں کو مارتے ہیں، اور کبوتر حضرت عثمان غنی کا دور اتنا خوشحال تھا کہ جو مال غنیمت ملتا حضرت عثمان غنی جو اس میں تقسیم کرتے تو ایک ایک آدمی کو اس زمانے میں 1,00,000 درہم ملتے تھے، 1,00,000 درہم، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں نکما پن آ گیا۔ جب مال زیادہ آتا ہے تو کام کرنے کی اور کمانے کی عادت چھوٹنے لگتی ہے۔ پیسہ زیادہ آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ عیش کریں گے۔ تو کچھ نوجوانوں کے اندر یہ خرابی آنے لگ گئی تھی، وہ گلیل لیتے تھے، کبوتروں کو مارتے ہیں اور کبوتر بازی کرنے لگتے، اڑاتے رہتے تھے۔ پیسے کا نشہ ہی کھیل کود میں لگا دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال تقسیم کیا تھا کہ یہ نکمے ہونے لگے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک آفیسر، ایک وزیر بنایا حضرت عثمان غنی نے، اور اس سخت قسم کے وزیر، وہ صحابی رسول تھے، سب کی گلیلیں پکڑ کر انہوں نے کاٹ دی، اور جتنے کھیلتے تھے کبوتر ان سب کو قید کیا۔ یہ سختی کے ساتھ آپ نے کبوتر بازی کو بند کیا تھا۔ یہ صرف میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ فراوانی اتنی آئی، کشادگی اتنی آئی، خوشحالی اتنی آئی کہ ایک ایک شخص کو 1,00,000 درہم ملا کرتے تھے مال غنیمت سے۔ اب یہ فراوانی آنے کے بعد ہی، اسی لیے کہتے ہیں نا، جب مال زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں میں فتنے بھی بڑھنے لگ جاتے ہیں، فتنے بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھنا، اس مسجد کے صدر ٹرسٹی بننے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے جس مسجد کی انکم زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے، کسی غریب مسجد میں ٹرسٹی بناؤ، دوسرے دن استعفیٰ دے کے بھاگا ہے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ بار بار چندہ کر کر کے امام کو دینا پڑتا ہے، بار بار چندہ کر کے مسجد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ غریب مسجد کا جلدی کوئی بننا نہیں چاہتا۔ ہاں، جس کی بہت ساری دکانیں ہیں، بہت سارا اس کا انکم کا آنا جانا لگا ہوا ہے، دیکھو کتنے امیدوار ہیں، ہر گلی میں ایک صدر کھڑا ہے۔ مال زیادہ ہے تو فتنے بھی زیادہ، جب مال زیادہ بڑھنے لگتا ہے تو سب کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں کہ ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ سب بات یہی کرتے ہیں، ہم کو بھی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ اس میں کس کی خدمت کا؟ پیٹ کی خدمت کا۔ یہ موقع بہت سارے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے دور کا یہ حال تھا کہ وہ بیت المال میں 1 درہم بھی بچاتے نہیں تھے، بانٹ کر کے جھاڑو میں جھاڑ دیتے تھے، یہاں مال رہے گا تو فتنہ نہ ہونے پائے۔ اب 2 چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی اور مسلمانوں پر ایک بہت برا اثر قائم کر گئیں۔ ایک تو یہ تھی کہ خوشحالی بہت زیادہ آئی، اب اسلام بہت دور دور تک جا چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی دور تک ایک خلیفہ کی نگرانی میں چل رہا اتنا بڑا خطہ، یہ ضروری تو نہیں کہ ہر اسلام میں آنے والا سب مخلص ہی ہوگا۔ کئی فتنے بھی تھے، کئی نئے لوگ اس میں آ رہے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو بڑے معاملات پیش آئے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ دوسرا ایک کام یہ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں، ان کی دور اندیشی دیکھیں حضرت عمر کی، حضرت عمر نے ایک پابندی لگائی تھی، جو بڑے بڑے صحابہ تھے قریش خاندان کے، ان سب کو پابندی لگا رکھی تھی حضرت عمر نے کہ کوئی بھی مدینے کے باہر جائے گا نہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ میں پڑھ کر کے حیرت میں تھا کہ حضرت عمر نے یہ پابندی کیوں لگائی تھی۔ شہزادوں کو بھی پابندی تھی، بڑے صحابہ کو بھی پابندی تھی کہ باہر جائیں گے تو نئے نئے علاقے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا اعزاز لے کر یہ سب سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور ان کو اتنا چڑھائیں گے کہ خلیفہ کے خلاف بھڑکا بھی دیں گے، آپ ہی خلیفہ بن جائیں۔ ہر علاقے کا ایک پیر صاحب ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے سب کو مدینے سے باہر جانے پر پابندی لگائی تھی کہ کوئی باہر نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ پر متفق ہونا بہت ضروری، ورنہ سب کا سب نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔
لیکن حضرت عثمان غنی نے یہ پابندی ہٹا دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی صحابی قریش خاندان سے باہر جاتے تھے، جو نئے علاقے اسلام میں آئے تھے، وہ جوق در جوق انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے، یہ رسول اللہ کے خاندان کے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، قریش سے ہیں، اور سب ان کے پاس جمع ہوتے۔ وہی جو دور اندیشی حضرت عمر کے زمانے میں تھی، حضرت عثمان غنی نے یہ سب چیزیں ہٹائی، اور اس کے بعد سب یہ چیزیں پھیلنے لگیں۔ صحابہ جو مدینے میں رہنے والے تھے وہ باہر جانے لگے، تو صحابہ کے دلوں میں اگرچہ بات نہیں آئی، لیکن کچھ نہ کچھ جماعتیں بننی شروع ہو گئیں الگ الگ خیالات کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جس کو آج تک یہودی اور عیسائی انگلی اٹھاتے ہیں ان کی خلافت کے دور کے متعلق، ان کو کہتے ہیں وہ کمزور خلیفہ تھے۔ نہیں، وہ بہت مضبوط خلیفہ تھے، لیکن مزاج کے بڑے نرم تھے، مزاج کے بڑے نرم تھے۔ 6 سال آپ کی خلافت کے گزرے تھے، اس کے بعد کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ کچھ صحابہ جو کچھ علاقے کے گورنر تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری ملک شام میں کچھ علاقے کے گورنر تھے، آپ نے خط لکھ کر ان کو معزول کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں، فقیہ صحابی، ان کو حضرت عثمان غنی نے معزول کر دیا۔ اور ان کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے والی تھے، ان کو آپ نے وہاں سے معزول کر دیا۔ یہ کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ حضرت عثمان غنی نے جیسے ان کو معزول کیا، لوگوں میں ایک الگ سی بات پھیلنے لگ گئی۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق لوگوں میں یہ توہمات پھیلنے لگ گئے کہ کبار صحابہ، کابر صحابہ کو انہوں نے ہٹا دیا۔ اور اتفاق ایسا تھا، ان صحابہ کی جگہ پر جن کو نیا گورنر بنایا گیا تھا، وہ کہیں نہ کہیں سے حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار ہو جاتے۔